اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ ہم ابھی بیان کریں گے آگے کہ فتح دمشق کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ علماء نے دمشق کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ وہ صلح سے فتح ہوا یا بزور قوت فتح ہوا۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ اس کا معاملہ صلح سے طے ہوا تھا، کیونکہ انہیں پہلی بات کو دوسری پر ترجیح دینے میں اشتباہ ہوا ہے۔ کیا وہ بزور فتح ہوا تھا اور پھر رومی مصالحات کی طرف مائل ہوئے، یا صلح سے فتح ہوا تھا، یا دوسری جانب سے زبردستی غلبہ تھا، اور جب انہیں اس بارے میں شک ہوا تو انہوں نے احتیاطاً صلح قرار دے دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے نصب کو صلح سے اور نصب کو بزور قوت حاصل کیا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول کلیسا عظمہ جو ان کا سب سے بڑا معبد تھا اور میں موجود صحابہ کا ہے، جب انہوں نے نصف دمشق پر قبضہ کر لیا اور نصب ان کے لیے چھوڑ دیا۔ واللہ پھر بیان کیا گیا ہے کہ ابو عبیدہ نے صلح کے دستاویزات کو لکھا تھا، اور یہی بات مناسب اور زیادہ مشہور ہے، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ امارات سے معزول ہو چکے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے لیے صلح کے دستاویز خالد بن ولید نے لکھی تھی، لیکن ابو عبیدہ نے آپ کو اس کام پر مقرر کیا تھا۔ اور ابو حذیفہ اسحاق بن بشر نے بیان کیا ہے کہ صدیق رضی اللہ عنہ فتح دمشق سے قبل وفات پا چکے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ اور مسلمانوں کو سے صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحریراً تعزیت کی، اور آپ کو شام کے تمام لوگوں پر اپنا نائب مقرر کیا، اور جنگ کے بارے میں آپ کو خالد سے مشورہ لینے کا حکم دیا تھا۔ ابو عبیدہ کے پاس خط جب ابو عبیدہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے خالد سے پوشیدہ رکھا، حتیٰ کہ تقریباً 20 راتوں بعد دمشق فتح ہو گیا۔ خالد نے آپ سے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، جب یہ خط آپ کے پاس آیا تھا آپ کو کس چیز نے مجھے بتانے سے روکا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کی جنگ کو کمزور کر دوں۔ میں نہ دنیاوی اقتدار کا خواہاں ہوں اور نہ دنیا کے لیے کام کرتا ہوں، اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میں عن قریب زوال پذیر اور فنا ہو جائے گا، اور ہم آپس میں بھائی ہیں، اور آدمی کو یہ بات نقصان نہیں دیتی کہ اس کا بھائی اس کے دین اور دنیا کے بارے میں حاکم ہے۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو بہت پیار سے مشورہ دیا اور اس کو سمجھایا، کیونکہ خود ابو عبیدہ کا ہاتھ اس میں نہیں تھا۔ خالد بن ولید کی معزولی میں وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوا تھا۔
اور سب سے عجیب تر قابل ذکر وہ بات ہے جسے یعقوب بن سفیان قصوی نے روایت کیا ہے کہ حشام بن عمار نے ہم سے بیان کیا کہ عبد الملک بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہ راشد بن داود صنعانی نے ہم سے بیان کیا کہ ابو عثمان صنعانی شرخیل بن مرثد نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو اہل یمامہ کے پاس بھیجا اور یزید بن ابی سفیان کو شام کی طرف بھیجا۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اہل یمامہ سے کہا، یہاں تک کہ وہ بیان کرتا ہے کہ ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے عمر کو خلیفہ مقرر کیا اور انہوں نے ابو عبیدہ کو شام کی طرف بھیجا۔ وہ دمشق آئے اور ابو عبیدہ نے عمر سے کمک طلب کی تو عمر نے خالد بن ولید کو لکھا کہ وہ ابو عبیدہ کے پاس شام چلے جائے۔ پھر اس نے خالد کے عراق سے شام جانے کا ذکر کیا ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور یہ روایت غریب ہے، اور جس بات میں کچھ شک و شبہ نہیں پایا جاتا وہ یہ ہے کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ اور دیگر امراء کو شام کی طرف بھیجا تھا، اور آپ ہی نے خالد بن ولید کو عراق سے شام جانے کا لکھا تھا تاکہ وہ ان کی مددگار ہو اور امیر ہو۔ اس وقت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید ابو بکر صدیق نے چاہا کہ یہ امیر سالار رہے سارے اسلامی افواج کے اور حکم چلتا رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں تمام شام پر فتح عطا فرمائے، جیسا کہ ابھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ عائض محمد بن عائض بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مسلم نے بیان کیا کہ صفوان بن عمرو نے عبد الرحمن بن جبیر بن النضیر کے حوالے سے مجھے بتایا کہ جب مسلمانوں نے دمشق شہر کو فتح کیا تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کی فتح کو خوشخبری دینے کے لیے ابو بکر کے پاس بھیجا۔ وہ مدینے پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے عمر کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ پس آپ نے اس بات کو بہت عظیم خیال کیا کہ کوئی صحابی آپ پر تسلط پائے۔ پس ایک جماعت نے آپ کو حاکم مقرر کر لیا تو آپ ان کے پاس گئے اور وہ کہنے لگے، اس شخص کو خوش آمدید ہو جسے ہم نے ایلچی بنا کر بھیجا ہے اور وہ امیر بن کر ہمارے پاس آیا۔ اور عمر بن الحارث وغیرہ نے بھی یزید بن ابی حبیب کے عن عبداللہ بن الحکم عن علی بن رباح عن عقبہ بن عامر روایت کیا ہے کہ ابو عبیدہ نے انہیں فتح دمشق کی خبر کا ایلچی بنا کر بھیجا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں جمعہ کے روز عمر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، تم نے اپنے موزوں کو کتنے دنوں سے نہیں اتارا ہے؟ میں نے کہا کہ جمعہ کے روز سے، اور آج بھی جمعہ کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے سنت کے مطابق کام کیا۔ یہاں پر یہ بھی آیا ہے کہ اصل حدیث تو یوں ہے جو بالکل صحیح ہے کہ 3 دن سفر میں ہونا چاہیے۔ یہاں جمعہ کا بیان ہے موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنے کا، تو یہ 7 دن کا یا جتنے دن چاہو کا بھی حدیث ہے، مگر صحیح حدیث یہ ہے کہ 3 دن تک ہونا چاہیے، یہ زیادہ صحیح حدیث۔ لیس بیان کرتے ہیں اور انہیں سے ہم نے اخذ کیا ہے کہ مسافر کے لیے موزوں پر مسح کا وقت مقرر نہیں،
مسح کرنے کا وہی جو میں نے ابھی بتایا، بلکہ وہ جب تک چاہے ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اور القدیم میں امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اور احمد اور ابو داود نے ابو عمارہ سے مرفوعاً اس قسم کی روایت کی ہے، اور جمہور کا مذہب امام مسلم کی روایت کے مطابق ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن رات کا مسح کا وقت مقرر ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، جو حاضر ہو وہ 24 گھنٹے اس کو ملتحس مسح کر سکتا ہے، جرابوں پر یا موزوں پر، اور جو مسافر ہو اس کے لیے 3 دن کا وقت ہے، جو حدیث مسلم سے بھی یہ ثابت ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اور بعض لوگوں نے الجی اور اس مفہوم کے اشخاص کے بارے میں وضاحت کی ہے، اور پہلے کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا وقت مقرر نہیں ہوگا، اور دیگر لوگوں نے عقبہ اور حضرت علی کے حدیث کے مطابق وقت مقرر ہوگا، واللہ اعلم۔ باب چشمہ شہداء۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو بقا کی طرف بھیجا اور آپ نے اسے بزور شمشیر فتح کیا۔ یہ جتنے بھی فتوحات ہیں، اگر ہم ایک نظر سے دیکھیں تو سب خالد بن ولید کے شمشیر زنی کی وجہ سے ہی فتح ہوئے، یا اس کے ڈر سے صلح کی وجہ سے ہوئے۔ تو عجیب بات ہے اسلامی تاریخ میں، جب تم دیکھو گے تو ان کو جمع کرو گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ نے اسے بزور شمشیر فتح کر لیا اور ایک سریہ کو بھیجا جنہیں چشمہ میسون پر رومیوں سے جنگ کیے، اور رومیوں کا سالار سنان نامی شخص تھا جو بیروت کی گھاٹی سے مسلمانوں پر بل پڑا، اور اس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو شہید کر دیا، اور چشمہ میسون کو چشمہ شہداء کہتے تھے۔ ابو عبیدہ نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق پر حاکم مقرر کیا، جیسا کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ اس کا وعدہ کیا تھا، اور یزید نے واقعہ بن خلیفہ کو ایک سریہ میں تدمر کی طرف اس کا معاملہ ہموار کرنے کے لیے بھیجا، اور ابو الزہرا القرشی کو سبینہ اور حوران کی طرف بھیجا، اور ان کے باشندوں نے آپ سے صلح کر لی۔ ابو عبید القاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دمشق کو صلح سے فتح کیا، اور اسی طرح شام کے دیگر شہروں کو ان کے علاقے کے سوا صلح سے فتح کیا، اور یہ یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ ابو عبیدہ کے ہاتھوں پر ہوئی۔ اور ولید بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ مجھے دمشق کے کئی شیوخ نے بتایا کہ جب وہ دمشق کے محاصرہ میں تھے تو اچانک اب کل تسلیمیہ سے ریشم اور اڑے ہوئے سوار آئے، پس مسلمان ان کے مقابلہ میں گئے اور بیت الحیہ اور جس گھاٹی سے وہ آئے تھے اس کی طرف بھگا دیا۔ اور جب اہل حمص نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ انہوں نے دمشق کو فتح کر لیا ہے۔ تو اہل حمص نے ان سے کہا، جن شرائط پر اہل دمشق نے آپ سے مصالحت کی ہے، ان ہی شرائط پر ہم آپ سے مصالحت کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے مصالحت کر لی۔
اور خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن معیرہ نے اپنے باپ کے حوالے سے مجھے بتایا ہے کہ شرجیل بن حسنہ نے تمام اردن کو بطریہ کے سوا بزور قوت فتح کیا، اور اہالیان تبریہ نے آپ سے صلح کر لی، اور یہی بات ابن کلبی نے بیان کی ہے۔ دونوں کا بیان ہے کہ ابو عبیدہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ بقا کے علاقے پر غالب آ گئے، اور بلباغ کے باشندوں نے آپ سے صلح کر لی، اور آپ نے انہیں تحریر لکھ دی۔ اور ابن معیرہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے ان کے گھروں اور گرجوں کے نصب پر مصالحت کی اور خراج کو ساخت کر دیا۔ اور ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ خمس اور بعلبک ذوالقعدہ 14 ہجری میں ابو عبیدہ کے ہاتھوں پر صلح سے فتح ہوئے، اور خلیفہ کا بیان ہے کہ 15 ہجری میں فتح ہوئے۔ بہت سے علماء سیر نے اس کا ذکر فتح دمشق سے قبل کیا ہے، اور امام ابو جعفر بن جریر نے اس کا ذکر فتح دمشق کے بعد کیا ہے، اور انہوں نے اس بات میں سیف بن عمر کو اسلوب کلام کی پیروی کی ہے، جسے کہ انہوں نے ابو عثمان یزید بن اسید عسانی اور ابو الحارثہ قیسی سے روایت کیا ہے۔ وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے یزید بن ابی سفیان کو، جو لوگ غور مقام پر تھے، ان کے سالار شرجل بن حسنہ تھے، اور ابو عبیدہ نے روانگی کے وقت خالد بن ولید کو ہراول فوج پر، اور ابو عبیدہ میمونہ پر، اور عمرو بن العاص کو مسیرہ پر، درار بن الازرو کو گھوڑا سواروں پر، اور غیاد بن غنم کو پیادوں پر سالار مقرر کیا، اور یہ لوگ فحل پہنچ گئے، جو غور کا ایک شہر ہے، اور رومی بیسان کی طرف سمٹ گئے، اور انہوں نے وہاں کی زمینوں میں پانی چھوڑ دیا، جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان رکاوٹ بن گیا۔ اور مسلمانوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے صبر و استقامت کے متعلق اور رومیوں کی حباست کے متعلق اطلاع دی، مگر مسلمانوں کی حالات آسودہ تھی، اور ان کے پاس بڑی فوج تھی اور اپنے پوری تیاری میں تھے، اور اس جنگ کے امیر شرجیل بن حسنہ تھے، جو صبح و مساء تیاری میں رہتے تھے، یعنی شام اور صبح اپنا تیاری کرتے رہتے تھے۔ رومیوں نے خیال کیا کہ مسلمان غفلت میں پڑے ہیں، اور ایک شب رومی ثقلاب بن مخراق کی سرکردگی میں شب خون مارنے کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ تیاری میں رہتے تھے، اور انہوں نے صبح تک ان سے جنگ کی، اور پھر پورا دن رات تک ان سے جنگ کی۔ پس رات تاریک ہو گئی تو رومی بھاگ اٹھے، اور ان کا امیر ثقلاب قتل ہو گیا، اور مسلمان ان کے کندھوں پر سوار ہو گئے، اور ان کو شکست نے ان کو اس کیچڑ میں چھوڑ دیا، جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں سے خباثت کی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں غرق کر دیا، اور مسلمانوں نے ان میں سے تقریباً 80,000 آدمیوں کو نیزوں کی نوکوں پر قتل کر دیا۔
اور ان میں سے صرف بگوڑے ہی بچ سکے، اور انہوں نے ان سے بہت سی چیزیں اور بہت سامان غنیمت حاصل کیا۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے حکم کے مطابق اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ حمص کی طرف واپس گئے۔ ابو عبیدہ نے شرجیل بن حسنہ کو اردن پر قائم مقام مقرر کیا، اور شرجیل نے جا کر بلسان کا محاصرہ کیا، اور عمرو بن عاص بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پس وہ آپ کے مقابلہ میں نکلے اور آپ نے ان میں زبردست قتل عام کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے دمشق کی شرائط پر صلح کر لی، اور آپ نے ان پر جزیہ عائد کر دیا، اور ان کی اراضی پر ٹیکس لگا دیا، اور ہو بہو اسی طرح ابو الغور سلمہ نے اہل تبریہ کے ساتھ کیا۔ اس وقت ارض عراق میں جو قتال ہوا، قبل از ہم بیان کر چکے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق سے شام کی طرف گئے، تو بعض کا قول ہے کہ آپ 9,000، اور بعض کا قول ہے کہ 3,000، اور بعض کا قول ہے کہ 7,000، اور بعضوں کا قول ہے کہ اس سے کم تعداد میں فوج کے ساتھ گئے، مگر وہ لوگ عراق کی فوج کے فاسد تھے، اور المثنیٰ بن حارثہ باقی لوگوں کے ساتھ ٹھہر گئے، اور ان کی تعداد کم ہو گئی، اور اگر ایرانی اپنے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تبدیلی میں مصروف نہ ہوتے تھے تو ان کے حملے سے ڈر جاتے تھے۔ مثلاً صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر دینے میں دیر کر دی اور خود مدینہ کی طرف چل پڑے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کو آخر حالت میں پایا اور انہیں عراق کے حالات کی اطلاع دی۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر کو وصیت کی کہ وہ لوگوں کو اہل عراق کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کرے۔ صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور منگل کی رات کو دفن ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صبح عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اہل عراق کے ساتھ جنگ کرنے پر اکسایا اور ان کے ثواب کی ترغیب دی اور رغبت دلائی، مگر ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا، کیونکہ لوگ ایرانیوں سے ان کی قوت و ستوت اور شدید قتال کی وجہ سے ان سے جنگ کرنا ناپسند کرتے تھے۔ پھر آپ نے دوسرے اور تیسرے دن بھی انہیں اکسایا، مگر کوئی آدمی تیار نہیں ہوا۔ المثنیٰ بن حارثہ نے نہایت اچھی گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر عراق کا بہت سا علاقہ فتح کر دیا ہے، اور وہاں ان کا کوئی مال و متاع اور املاک و زاد نہیں ہے۔ پس تیسرے روز بھی کوئی آدمی تیار نہیں ہوا، اور جب چوتھا دن ہوا تو مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو عبید بن مسعود الثقفی نے جواب دیا۔ پھر پے در پے لوگ جواب دینے لگے۔ عمر نے مدینہ کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہ سب پر اس ابو عبید کو مقرر کر دیا۔ اس سب پر ابو عبید کو مقرر کر دیا، حالانکہ یہ صحابی نہیں تھے۔ عمر سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے ان پر کسی صحابی کو کیوں امیر نہیں مقرر کیا؟ 3 دن تو ان کو للکارتے رہے اور اکساتے رہے کہ بھائی تیار ہو جاؤ، مگر وہ سٹ پٹ نہیں ہوئے۔ ایک غیر صحابی نے یہ کام کر دیا تو پھر سب لوگ آہستہ آہستہ اکٹھا ہوئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو ان پر مقرر کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے سب سے پہلے
جواب دینے والے کو امیر بنایا ہے، مگر تم لوگوں نے اس کی دین کی نصرت میں سبقت کی ہے اور اسی شخص نے تم سے پہلے جواب دیا ہے۔ پھر آپ نے اسے بلا کر خود اس کی ذات کی متعلق وصیت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرے اور اس کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کی بلائی چاہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر بھی حکم دیا اس کا، اور یہ کہ وہ سالید بن قیس کے ساتھ مشورہ کرے، کیونکہ وہ جنگوں کو منظم رہے تھے۔ جنگوں کے منظم مطلب پہلے بھی بہت جنگیں منظم کیے تھے۔ پس مسلمان ارض عراق کی طرف روانہ ہو گیا اور وہ 7,000 آدمی تھے۔ عمر نے ابو عبیدہ کو لکھا کہ جو لوگ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے انہیں عراق کی طرف بھجوا دے۔ پس آپ نے 10,000 آدمیوں کو ہاشم بن عتبہ کی سرکردگی میں تیار کیا، اور عمر نے جریر بن عبداللہ البجلی کو 4,000 آدمیوں کے ساتھ عراق بھیجا۔ وہ کوفہ آئے، پھر وہاں سے چلے گئے اور ہر کران المدارس کے ساتھ جنگ کیا اور اسے قتل کیا۔ اس کی فوج نے شکست کھائی اور ان کی اکثریت دجلہ میں ڈوب ہو گئی، جلدی میں بھاگتے بھاگتے دریا میں ڈوب ہو گئے۔ پس جب لوگ عراق پہنچے تو انہوں نے ایرانیوں کو اپنے بادشاہ کے بارے میں متضرر پایا، اور بالآخر انہوں نے بوران بنت کسرا کے اس کی بہن ازمتحت کے قتل کے بعد اپنا بادشاہ بنا لیا، اور بوران نے 10 سال تک ان کا کاروبار مملکت کو ایک شخص رستم بن فرح ذات کے سپرد کر دیا۔ وہ جنگ کا انتظام اور انصرام کرے، پھر آل کسرا کے پاس حکومت پہنچ گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور یہ رستم منجم تھا جسے علم نجوم میں بڑی دستری تھی۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا جب کہ تجھے علم تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکے، تو تم نے کیوں حکومت کا انتظام سنبھالا؟ اس نے جواب دیا، طمع اور شرف کی محبت سے۔ المعرکہ نمارک۔ رستم جبان نامی امیر کو بھیجا۔ رستم نے جبان نامی امیر کو بھیجا، اور اس کے مہمانہ مسیرہ پر 2 شخص تھے، جن میں سے ایک کو خشنسمہ اور دوسرے کو مروان شاہ کہا جاتا تھا، اور ایرانیوں کے دربانوں کا امیر تھا۔ پس حرا اور قادسیہ کے درمیان النمارک مقام پر ابو عبیدہ کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی۔ ابو عبید کے ساتھ، جبکہ گھوڑ سواروں کے سالار المثنى بن خارثہ اور مسیرہ کے سالار عمرو بن السیم تھے۔ وہاں پر ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کو شکست دی، اور جبان اور مردان شاہ گرفتار ہو گئے۔ مردان شاہ کو اس کے گرفتار ہونے والے نے قتل کر دیا، اور جبان نے اپنے گرفتار ہونے والے کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اس نے اسے آزاد کر دیا، اور مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے آزاد کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہ امیر ہے، اور اسے وہ ابو عبیدہ کے پاس لے آئے۔
اور کہنے لگے کہ اسے قتل کر دیجئے کیونکہ یہ امیر ہے۔ آپ نے فرمایا خواہ یہ امیر ہے میں اسے قتل نہیں کروں گا کیونکہ اسے ایک مسلمان نے امان دی ہے۔ پھر ابو عبید نے شکست خورد لوگوں کا تعاقب کیا اور انہوں نے کسریٰ کی خالہ بیٹے نرسی کے شہر کسکر کی پناہ لے لی۔ پس نرسی نے ابو عبید کے ساتھ جنگ کرنے میں انہیں مدد دی۔ ابو عبید نے انہیں مغلوب کر لیا اور بہت سی چیزیں اور بے شمار کانے غنیمت میں حاصل کیے، اور جو مال اور طعام غنیمت میں حاصل کیا تھا اس کا حمص مدینہ میں عمر بن الخطاب کے پاس بھیجا۔ اور اس بارے میں ایک مسلمان کہتا ہے میری زندگی کی قسم اور میری زندگی کی کوئی معمولی نہیں ہے، تحقیق صبح صبح اہل نمارہ کو ایسے ہاتھوں سے رسوائی پہنچی جنہوں نے اپنے رب کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہ درنا اور بارک کی درمیان انہیں تلاش کرتے پھرتے رہتے تھے۔ ہم نے انہیں مرج مسلخ اور تدارک کے راستے پر الحوانی کے درمیان قتل کر دیا۔ پس کسکر اور صفاتیہ کے درمیان ایک مقام پر ان کی جنگ ہوئی، اور نرسی کے میمونہ اور مسیرہ پر اس کے ماموں کے بیٹے بندویہ اور برویہ تھے جو نظام کے اولاد میں سے تھے، اور رستم نے جالینوس کے ساتھ فوجوں کو تیار کیا، اور ابو عبیدہ کو اطلاع ملی تو نرسی نے ان کے پہنچنے سے قبل جنگ کرنے میں جلدی کی۔ پس ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ ایرانیوں کو شکست ہوئی اور بارسما مقام پر ابو عبیدہ اور جالینوس کے درمیان معرکہ جرت ہوا تھا۔ اس کے بعد نرسی اور جالینوس مدین کی طرف بھاگ گئے۔ پھر ابو عبیدہ نے المثنى بن حارثہ اور دیگر سرایہ کے جہد کی منحق سرحد کنہر جور کی طرف بھیجا، جسے انہوں نے بزور قوت اور صلح کے ساتھ فتح کر لیا، اور ان پر جزیہ اور خراج عائد کیا، اور بہت سے اموال کو غنیمت میں حاصل کیا، اور جالینوس کو شکست دی جو جبان کی مدد کے لیے آیا تھا، اور اس کی فوج اور اموال کو غنیمت بنایا، اور وہ حقیر و ذلیل ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس بھاگ گیا۔ انشاءاللہ باقی بیان پھر۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفار والمشركين والملحدين والطواغيت وروافد ومجوسية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم